اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ داعش پہ تشریف فرما علماء اہل سنت حضرت مولانا رضا صاحب کے شہدائیوں، چمن مصطفیٰ کے بلبل جیسے شعراء کرام، یہاں پر گاؤں کے بیٹھے ہوئے ذمہ داران، بزرگوں اور عزیز بچوں، نیک ترین ماں بہنوں اور بیٹیوں، جلسے کی پہلی رات ہے اور یہ مشق کی رات ہوتی ہے۔ ایک مشقی طالب علم کی حیثیت سے اپنے علماء کے سامنے لب گسائی کی جرات کر رہا ہوں۔ کچھ سہو ہو تو رہنمائی فرمائے اور کچھ خیالات میں بہتری کے لیے مشورے دیں، ہم ان کے ممنون و مشکور ہوں گے۔ یہ جلسہ تعمیر مسجد کی نسبت سے ہے اور میں دو باتیں مسجد کی نسبت سے کہنا چاہتا ہوں۔ پہلے نوجوانوں، چونکہ عربی اور اردو سے ہمارا تعلق اس قدر گھٹ گیا ہے کہ اردو اور عربی کے الفاظ ہم سے نامانوس ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھو، مسجد کا مصدر ہے سجدہ۔ سجدہ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں عقیدت کے ساتھ اللہ کے سامنے میں سر جھکایا جائے۔ شرعی اصطلاح میں اس جگہ کو جو نماز کے لیے مخصوص کر لی جائے، اللہ کے نام پر وقف کر دیا جائے، اذن عام ہو، کسی کو رکاوٹ نہیں ہو اور زمین پر کسی کا دعویٰ نہیں ہو، وہ مسجد ہے۔ اور دیکھو، مسجد کے تعلق سے میں دو باتیں کہتا ہوں۔ انسان مرکب ہے جسم اور روح کا۔ میں کھڑا ہوں اس وقت تو اختر الایمان ہوں، میری روح اگر نکل جائے تو کہو گے کہ اختر الایمان کی لاش ہے، یعنی جسم نہیں، اصل روح ہے۔ دیکھو، جب تک دل دھڑکتا ہے انسان زندہ رہتا ہے۔ جب بے ہوشی کے عالم میں کوئی ہو تو ڈاکٹر اس کے نبض کو ٹٹولتا ہے، اور نبض میں اگر دھڑکن محسوس ہوتی ہے تو متعلقین سے کہتا ہے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، نبض صحیح چل رہا ہے۔ بھلے ہی کچھ دیر کے بعد غنودگی ختم ہو جائے، ہوش میں آ جائے، یعنی یہ سمجھو دل کی دھڑکن باقی ہے تو زندگی باقی ہے۔ اور دل کی دھڑکنیں اگر رک جائیں، کھلی بھی آنکھ ہے لیکن بینائی سے محروم ہے۔ جس طرح دیکھو دل کے دھڑکنے سے انسانی زندگی عبارت ہے، ٹھیک اسی طرح سے مسجدوں کے نظام قائم رہنے سے اسلام عبارت ہے۔ جس جسم میں دل دھڑکتا ہے زندہ ہے، جس بستی میں مسجد کا نظام زندہ ہے، سمجھو اسلام زندہ ہے۔ اور اگر نظام باقی نہیں ہے تو مسجد میناروں کا نام نہیں۔ دیکھو، چاند تارے اللہ نے بنائے، یہ سنگ مر کے پتھر تو ان سے بھی زیادہ خوبصورت نہیں۔ ہم اپنی مسجدوں کو دلہن کی طرح سجا لیں، یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث تو ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک سنگ مرمر کے مسجد نہیں، بلکہ مومنوں کی پیشانی سے جو آباد ہو گھاس پھوس کی وہ مسجد، جو سنگ مرمر کے نمازیوں سے محروم مسجد ہو، اس سے زیادہ خوبصورت وہ مسجد ہے جو مومنوں کی پیشانی سے آباد ہو۔ آج افسوس کہ ہمارے ہاں بازار آباد ہیں، چوراہے آباد ہیں، چغلی خانے آباد ہیں، بارات آباد ہیں، شادی کی محفلیں آباد ہیں، لیکن اگر کوئی چیز غیر آباد ہے تو مسجد ہے۔ آؤ مسجد کی تعمیر کی نسبت سے اس جلسے میں یہ عہد کرو کہ ہم صرف مسجد بنانے والے نہیں ہوں گے۔ مسجد کسی کے دروازے کی شان نہیں ہوگی۔ دوسرے گاؤں میں لاؤڈ اسپیکر ہے تو اس سے ٹنٹر آواز والی مسجد نہیں ہوگی۔ میرے گاؤں میں اگر نہ بھی ہو مائک تو میری مسجد نمازیوں سے بھر جائے گی۔ اس مسجد کو بنانے کا عزم کرو۔ دیکھو، مسجد جنت کا ٹکڑا ہے۔ قرآن نے کہا، جس کا مفہوم ہے مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔
مسجدوں میں کسی کو آتا جاتا دیکھو تو اس کے سچے ہونے کی گواہی دو، اللہ کے رسول نے کہا۔ نیک وہ لوگ ہیں جن لوگوں کا دل مسجد پر اٹکا رہتا ہے۔ برابر مسجدوں میں جانے والے جب غیر حاضر رہتے ہیں تو فرشتے ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں۔ دنیا کی سب سے قیمتی جگہ مسجد ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ ہم اور آپ کون ہو؟ آدم کی اولاد ہو۔ کہتے ہو نا آدم کی اولاد، کیا ہے ہماری نسبت؟ آدم علیہ السلام کو دیکھا نہیں دیکھا؟ چونکہ مجھ سے پہلے میرے باپ، اس سے پہلے ان کے باپ، یہ کڑی در کڑی جوڑتے جاؤ گے تو سیدنا آدم علیہ السلام سے رشتہ جڑ جائے گا۔ جس طرح سے ہر انسان کا رشتہ آدم علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک اسی طرح سے ہماری مسجدوں کا رشتہ بھی اللہ کے گھر سے جڑا ہوا ہے۔ ہماری مسجد، میرے ضلع کی مسجد، میرے ملک کی مسجد، مسجد نبوی، پھر کعبہ بیت اللہ۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان اور کعبہ بیت اللہ پہلا گھر وہ خدا کا۔ اور ابھی سائنسی جغرافیائی تحقیق نے بتا دیا ہے کہ بالکل دنیا کے مرکزی مقام پہ کعبہ بیت اللہ آباد ہے۔ دیکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے گھر سے بڑی محبت رہی۔ کہا یہ جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جس جگہ کعبہ بیت اللہ ہے ٹھیک اسی کے اوپر بیت المعمور ہے۔ کعبہ بیت اللہ کا طواف انسان کرتا ہے اور بیت المعمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ اور مسجدوں کو آباد کرنا مومن کا فریضہ ہے۔ دیکھو قرآن میں اللہ نے کہا کہ جو لوگ میرے نبی سے محبت کریں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ شاعر نے بڑے آسان انداز میں اس کی تشریح کر دی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے۔ دیکھو ایک محبت تو یہ ہے کہ جب آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے ہم درود و سلام پڑھیں، آپ کی نعت پڑھیں، خوبصورت انداز میں آپ کو یاد کریں۔ لیکن اس سے بڑھ کر یہ کام ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے نصیحت فرمائی۔ کہاں نصیحت فرمائی؟ عرفات کے میدان پہ۔ اور کیا کہا؟ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔ اور آج ہماری زندگی میں بگاڑ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اللہ کی کتاب سے ہمارا رشتہ ٹوٹا ہے، رسول اللہ کی سنتوں سے ہمارا رشتہ ٹوٹا ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لوگوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیسے؟ اماں عائشہ نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ کتاب وہ ہے جو لکھی ہوئی ہے جس کو قرآن کہتے ہو، یہ قرآن وہ ہے جو چلتا پھرتا رسول ہے، یہ قرآن ہے۔ یعنی کہ آپ کے معمولات قرآن کے مطابق۔ دو باتیں اگر ہمارے علماء کہنے کی اجازت دیں تو میں کہوں کہ ہم قرآن کی بہت ساری صورتیں یاد کرتے ہیں، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آدمی پورے قرآن پر نہیں، اگر اس صورت پر صرف غور کرے تو اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس صورت کا نام ہے سورہ والعصر۔ کیا کہا اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، کون کھا رہا ہے قسم؟ خداوند اکبر۔ قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر میں چار صفت ہو۔ کیا ہو؟ ایمان لائے، عمل صالح کرے، حق بات کو پھیلائے اور صبر کی تلقین کرے۔ اس سورت کے نزول کے بعد ایک صحابی رسول جب دوسرے سے ملتا تو اس کو سنائے بغیر الگ نہیں ہوتا کہ دیکھو کتنی پیاری سورت نازل ہوئی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے سورہ عصر کا مفہوم ایک بڑک بیچنے والے سمجھا۔ عموماً نوجوانوں دیکھا ہوگا تم نے، کھانچے میں مٹھائی بیچنے آتا ہے، تھک جائے تو تھوڑی دیر بیٹھ لیتا ہے۔ ابھی تو ان کا بڑا کنٹینر ہو گیا ہے اچھا، لیکن پھر بھی برف پگھلتا ہی ہے۔ تم نے کبھی برف کو ڈگڈگی بجاتے ہوئے بیچتے دیکھا ہوگا۔ وہ برف فروش جو ہے کسی گاؤں میں بیٹھتا نہیں ہے، بڑا بے چین رہتا وہ لڑکا۔ ڈگڈگی بگایا، لیا تو لیا، روکے گا تو کہا بھائی جلدی لینا ہے تو لیے، نہیں تو ہم آگے بستی میں جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو برف والا جتنی تیزی دکھاتا ہے دوسرا دکاندار نہیں دکھاتا۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں دیر کروں گا تو میرا سرمایہ پگھل جائے گا۔
تو امام صافی نے کہا، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک برف فروش اپنے سرمایہ کے پگھلنے پر اتنا پریشان ہے، میری زندگی بھی تو برف کے سل کی طرح ہے، ہر لمحہ پگھل رہی ہے، ہر قدم ہم موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ برف فروش تو اپنے سرمایہ کے پگھلنے پر پریشان ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کے پگھلنے پر پریشان